اللہ کا نور برستا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ قرآن شریف کی کئی آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں نماز کی سختی کے ساتھ تاکید فرمائی گئی ہے اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔ نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے پورے دھیان سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے اور برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں تمام دوسرے فرضوں سے زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کرتا، آپ توحید کی تعلیم دینے کے بعد پہلا عہد اس سے نماز کا لیا کرتے تھے۔ الغرض کلمے کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں بے شک فرض نہیں ہیں، لیکن ان کی ادائیگی پر بے حد اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں، جیسا کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ہر روز اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ ان رکعات کی تفصیل یہ ہے کہ فجر سے پہلے 2 سنتیں، نماز ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں، نماز مغرب کے بعد کی 2 سنتیں اور عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں۔ اسی نفل نماز کو ہمارے معاشرے میں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، نماز اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ اللہ والو، نماز کی بروقت ادائیگی لازم ہے کہ یہ اسلام کا بنیادی ستون ہے اور فرائض میں شامل ہے۔ اس کے لیے کسی طرح کے میڈیکل اور سائنسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر حال میں فرض ہے کہ یہ رب ذوالجلال کا واضح حکم ہے۔ اللہ والو، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5 نمازیں فرض ہیں، مسلمان کی زندگی کا مرکز و محور ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ والو، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جسے اگر صرف 7 مرتبہ پڑھا جائے تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے، اللہ اس بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وقت ایسا وقت ہے جس میں انسان کی مصروفیات عروج پر ہوتی ہیں۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو انسان اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہان کی الجھنیں ختم کر دیتے ہیں، خوشحالی پیدا کر دیتے ہیں، وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے، رزق، مال و دولت وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اس گھر میں بھی اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
ارشاد فرمایا جس کی نماز اثر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز اثر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت یعنی سب چھین لیے گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور عصر کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی صدق دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑ دے گا گویا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ اللہ والو، یہ حدیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز عصر سے پہلے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے آتی ہے۔ دن کے اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے اس وقت نماز ادا کرنا بندے کے اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی تھکن کے بعد عصر کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادہ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان عصر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑ دے گا گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں عصر کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کی یاد کو نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روح کو سکون، دل کو طمانینت اور زندگی کو برکت عطا فرماتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں تو آپ یہ آیت مبارکہ لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہت بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور یہ عبادات دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات مبارکہ میں اللہ کے ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بلشٹ متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مجالس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں حتیٰ کہ زمین
پہلے آسمان کے درمیان کی تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے، اور جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو وہ فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور حمد بیان کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ اللہ والو، ذکر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے، دل سے غم و فکر کو دور کرتا ہے، دل کو فرحت و سرور بخشتا ہے، بدن کو خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، اور چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ والو، ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے خالق حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ اللہ والو، ذکر کی اہمیت کے پیش نظر قرآن و سنت میں جا بجا ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے۔ کثرت سے ذکر الہی محبت الہی کا اولین تقاضا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں جانتا ہوں میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے اور پوچھا آپ یہ کس طرح جان لیتے ہیں؟ فرمایا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرو، یعنی کسی حال میں بھی ہو اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دن رات، خشکی تری، سفر و حضر، فکر و قناعت، صحت و مرض اور ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41 اور 42۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ نقصان میں ہے۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9۔ تو اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی جانب کہ آپ نے کون سی آیت کا وظیفہ کرنا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک اسی وقت عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی، جو بھی پریشانی ہوگی وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، یہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے داخلے میں صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ اللہ والو، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ عصر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے؟ تو اللہ والو، جب آپ نماز عصر ادا کر لیں اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3، 7 یا 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ والو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رہتی ہے، اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبح کی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہیں، اور وہ ساقِ عرش کے پاس مالک کائنات کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے۔ آیت الکرسی کی یہ حقیقت اور عظمت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا مسلسل ذکر کی لذتوں سے سرشار رہتا ہے، اور وہ شخص حفاظت خداوندی میں رہتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کی بھی ایک بلندی ہے، اور وہ سورۃ البقرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ سورۃ البقرہ کے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمائی ہے، یعنی کہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل کی گئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی اتارے گئے۔ پھر فرمایا کہ آیت الکرسی اسم اعظم بھی ہے، اور فرمایا کہ آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، لہٰذا اپنی دعاؤں سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ والو حدیث کی کتابوں میں آیت الکرسی کے فضائل اور فوائد بیان کرنے والی بے شمار احادیث ملتی۔ اللہ والو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتوں کی ایک جماعت حفاظت پر مامور ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں، اس سے آپ فرشتوں کے حصار میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ شخص محتاجی اور فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا، اور وہ ہر طرح کی تنگ دستی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہو جائے گی، اس کی گھریلو پریشانیاں اور ناچاکیاں تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو ایک فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت پر مامور رہے گا۔ اللہ والو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس سے ہر طرح کے جادو، جنات اور نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے۔ کتنا ہی پرانے سے پرانا جادو کیوں نہ ہو، آیت الکرسی کے وظیفے سے اس پر کیا گیا ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 دن تک 313 مرتبہ آیت الکرسی روزانہ پڑھنی ہوگی، اور اس عمل سے اس شخص کو ہر طرح کے جادو ٹونے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کریں، اپنی اولاد کو آیت الکرسی ضرور سکھائیں، اپنے بچوں کو یہ آیت مبارکہ ضرور یاد کروائیں، اور رات کو سونے سے پہلے بلا ناغہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر سوئیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شیطان سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جان و مال کے اندر بھی برکت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ والو آیت الکرسی کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں،
رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فکر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔